جب مسلمانوں کے پاس افرادی قوت نہ ہونے کے برابر تھی، ایمان کے اظہار کا مطلب جان کی قربانی تھا، تن پر لباس پورا نہ تھا، فاقہ کشیوں کا دور تھا، دکھ، درد، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، ناموافق حالات کے جکڑ اور مخالفتوں کا ایک طوفان تھا جو اہل ایمان کی راہ میں حائل تھا، جبکہ دوسری طرف دشمنان اسلام تمام شعبہ زندگی پر غالب تھے۔ تجارت ان کی تھی، سیاست ان کی تھی، کاروبار ان کا تھا تو ریاست ان کی تھی۔ یہ سب کچھ تو ایک طرف، مرکز توحید کعبۃ اللہ پر قبضہ ان کا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان سخت حالات میں جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے سامنے بے سر و سما، بے بس و مجبور، مادی پستی و ذبح حالی کے شکار قافلے کو کھڑا کرنا چاہا، مرکز توحید کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کروانا چاہا، تو ایک بار بھی یہ نہیں کہا گیا کہ کاروبار مضبوط کر لو، تجارت و سیاست پر توجہ دو، دولت کے انبار لگا لو، تجارتی شاہراہوں پر قبضہ کر لو، ہتھیار اکٹھے کر لو، طاقت جمع کر لو، سفارتی تعلقات مضبوط کر لو، یا قبیلے کے سرداروں سے بنا کر رکھو۔ ایک بار بھی یہ نہیں کہا گیا، بلکہ اس کے برعکس ہمیں اسلوب نزول قرآن یہ بتاتا ہے کہ غار ہیرا کی خلوتیں ہوں یا کہ عکاس کا خطبہ، ذوالمجار کی تبلیغ ہو یا بازار طائف میں پیغمبر کی پرسوز آواز، دن ہو یا کہ رات، دھوپ ہو یا بارش، بات ایک تھی، مواد ایک تھا، نصاب ایک تھا، پیغام ایک تھا۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، پھر قرآن پڑھو، وہ پڑھو جو تمہارے رب نے نازل کیا، وہ پڑھو جو تمہارے رسول کے سینہ نور پہ اترا۔ رب نے کہا تہجد میں پڑھو تو اس کے حبیب نے کہا راتوں کو اٹھ اٹھ کر پڑھو، کبھی کہا ٹھہر ٹھہر کر پڑھو تو کبھی کہا خوبصورت لب و لہن سے پڑھو، کبھی کہا ابی بن کعب سے پڑھو تو کبھی کہا عبداللہ ابن عباس سے پڑھو، عبداللہ ابن مسعود سے پڑھو۔ قرآن پڑھو، تلاوت کرو، غور و فکر کرو، تدبر کرو، نصیحت لو، عبرت پکڑو۔ یہاں ذہن میں سادہ سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف کفار کی طاقتور ترین اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے کا سوال، وہ اسٹیبلشمنٹ جو کوڑے مار رہی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہڈیاں توڑ رہی ہے، وہ طاقت جو سرے بازار ظلم اور جبر کی داستان رقم کر رہی ہے، اتنی بڑی طاقت سے ٹکراؤ کا سوال اور جواب دو لفظی ہے، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ صاحب آخر تلاوت قرآن میں وہ کون سا نسخہ، وہ کون سا راز، وہ کون سا اسلحہ، وہ کون سا نسخہ کیمیا تھا کہ اہل ایمان کو بار بار قرآن پڑھنے کو کہا گیا؟ تو حضور والا وہ نسخہ، وہ راز، وہ طاقت، وہ نسخہ کیمیا نظریے کا استحکام تھا۔ قوم کو نظریاتی طور پر مضبوط کرنا تھا، ڈوبتے ڈگمگاتے یقین کو پختہ کرنا تھا، توکل علی اللہ کو بلڈ اپ کرنا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے حضور جانتے تھے کہ نظریے کا یقین ہی قوم کو اٹھ کھڑے ہونے کا حوصلہ بخشے گا۔ جتنا نظریہ مضبوط ہوگا اتنی قوم مضبوط ہوگی۔ اور ہم دیکھتے ہیں مکے کی زندگی کے 13 سال نظریاتی استحکام پر کام ہوا، دن رات نظریے سے قوم کو جوڑا گیا، لوگوں کے یقین کو پختہ کیا گیا۔ مکے کی زندگی کی جتنی قربانیاں ہیں وہ نظریاتی پرچار اور نظریاتی ابلاغ کے لیے ہیں۔ نظریے کی خاطر بلال کوڑے کھاتے ہیں تو خباب شہید ہو جاتے ہیں، نظریے کی خاطر حبیب بن زید کی بوٹی بوٹی نوچ لی جاتی ہے، اسی نظریے کی خاطر آل یاسر کے خون سے مکے کی سرزمین لالہ زار بنتی ہے۔
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صدائے حق ہے کہ گونجتی ہی جا رہی ہے. کوچہ و بازار، کوہ و دمن، غار، پتھر، پہاڑ ایک صدا سے گونج رہے تھے، قولو لا الہ الا اللہ لعلکم تفلحون. تمہاری کامیابی، تمہاری فوز و فلاح، تمہارا عروج، تمہاری بقا، تمہاری بلندیوں کا راز ایک رب کو ماننے میں ہے.